علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ مظفر فخر میں خوش آمدید۔ اسٹیبلشمنٹ نے دوسری چال چل دی اور عمران خان کو ایسی جگہ پر دھکیل کے لے گئے ہیں جہاں سے اب عمران خان صاحب کی واپسی اور عمران خان صاحب کو دوبارہ اپنے لیے قدم جمانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک کا سیاسی منظرنامہ ہے اور خاص طور پر پنجاب جو اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے، یہاں پر ہوگا ڈبل دھماکہ ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ہتھا دلائیاں دنداں نال کھولنیاں پہنیاں، اور اس قسم کی سچویشن ان کو درپیش ہے، کیونکہ اب سے تقریباً کوئی 4 دن پہلے اسلام آباد میں ہوتی ہے ایک اہم ترین ملاقات۔ اس اہم ترین ملاقات نے یہ جو ایک دم سے جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بالکل دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس ملاقات کا اس سارے عمل کے ساتھ بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اور ملاقات ہوتی ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی، جو لاہور میں موجود تھے اور یہاں پر جو ہے وہ مختلف جو ملاقاتیں ہیں اس کا عمل جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اچانک ان کو کسی نہ کسی جگہ سے کوئی خاص بندے کی طرف سے کوئی رابطہ کیا جاتا ہے، جس کے بعد آصف علی زرداری صاحب لاہور سے چلے جاتے ہیں اسلام آباد۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں جناب آصف علی زرداری صاحب کی ایسی کسی خاص شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جو پاکستان کے طاقت کے مراکز میں بہت ہی کلیدی رول پلے کرتا ہے۔ اور اس ملاقات کے اندر یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب ان کو جو مختلف جو اس وقت چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ جناب ہم تو آ چکے ہیں اب کھوبے میں، اب اگر آپ نے یہاں پر رکھ کے ہم کو ڈبونا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں سے آگے نکلنے کے لیے جو صورتحال ہے، جو راستہ ہے، وہ یہی ہے کہ سب کو ناک کی سیدھ میں چلنا پڑے گا اور اس حکومت کو وقت دینا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم نے وقت نہ دیا تو ڈیفالٹ اس وقت ہمارا جیسے کہتے ہیں نا ناکنگ ایٹ دا ڈور، بالکل ہمارے دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ اور اس سچویشن کے اندر ہمارے جو دوست ممالک ہیں جہاں سے آپ خود جو ہے وہ دورہ کر کے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہے کہ جناب یہ والے معاملات کہاں تک پہنچ رہے ہیں، اور جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے کون کون سی چیزیں پوچھی گئی ہیں، اور خاص طور پر جو پاکستان کا سیاسی استحکام ہے اس کے حوالے سے بھی سوال ہوا ہے۔ تو جب آپ سے اس حوالے سے سوال ہوا ہے، آپ سے پوچھا گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں دوست ممالک کی مدد چاہیے، اگر ہم نے IMF کے پروگرام میں جانا ہے، تو پھر ہمیں یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی پڑے گی، اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے والے جو کردار ہیں، جو پاکستان کو بحران کا شکار کرنے والے دو چار ہیں جو کردار ہیں، ان کو بھی اب جو ہے وہ ہمیں ان کو سخت ٹائم دینا پڑے گا، ان کو جو ہے نا ذرا پنجابی میں کھچ کے رکھنا پڑے گا، ادروائز یہ جو ایک وہ جو سچویشن ہے نا، جس طرح کہتے ہیں کہ ایک بپھرا ہوا سانڈ مجمع میں گھس جاتا ہے، کبھی ادھر جا کے سینگ مارتا ہے، کبھی ادھر جا کے سینگ مارتا ہے، اس کو جو کھلی چھٹی ملی ہوتی ہے اس سانڈ کو اب قابو میں رکھنا پڑے گا، ادروائز پھر یہ گیم جو ہے وہ کسی کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سب سے پہلی جو چال چلی جاتی ہے وہ چلی جاتی ہے یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل ہے، اس کو یقینی بنانا، کیونکہ عمران خان صاحب انہی دو چیزوں کے اوپر پھدک رہے تھے نا، انہی دو چیزوں کے بارے میں ان کی یہ رائے تھی کہ جناب یہ اس طرح کا صورتحال ہو جائے گی، ہم پنجاب اسمبلی ڈیزالو کریں گے، ہم خیبر پختونخوا اسمبلی ڈیزالو کریں گے، ہم 123 استعفے دیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر الیکشن ہو جائیں گے۔ تو دوسری طرف سے جواب آیا کہ نہیں پائن، ہر ایک چیز آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتی، ہر ایک فیصلہ آپ کی منشا کے مطابق نہیں ہو سکتا، الیکشنز ضرور ہوں گے اس ملک میں، لیکن وہ الیکشنز کروانے کا اور اس کو جو ہے کس وقت کرانے ہیں اس کا تعین اس صورت میں ہوگا کہ پاکستان یہ جو اس وقت خطرے کے نشان پر موجود ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ریڈ زون میں داخل ہو چکا ہے، جب تک اس سے واپس نہیں آئے گا، جب تک پاکستان کے اندر جو اکنامک ریوائول کے عمل کا آغاز نہیں ہوگا، اس وقت تک الیکشنز بالکل دماغ سے نکال دینے چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی بھی ٹوٹی، ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ٹوٹی، اور عمران خان صاحب بھاگم بھاگ پہنچے نیشنل اسمبلی میں اپنے استعفے واپس لینے کے لیے، لیکن وہاں سے بھی ٹکا سا جواب ملا، اور عمران خان صاحب کی جماعت کے 121 استعفے منظور ہو چکے ہیں اب تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم نے عمران خان صاحب کو جواب دینا شروع کر دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر جو ایک سافٹ کارنر تھا وہ اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ دیگر ادارے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اب وہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سوال
پر ہم غور کریں کہ ایسا کس طریقے سے ممکن ہو پائے گا. اور اگر اس سوال کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کم از کم 3 نکات کو مد نظر رکھنا پڑے گا. سب سے امپورٹنٹ اور پہلا نقطہ میری نظر میں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ملنے والی کھلی چھٹی کا خاتمہ. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان اپنے آپ کو ایک ایسا بپھرا ہوا سانڈ سمجھ رہے تھے جو جس مرضی میدان میں گھس جائے, جس مرضی بندے کو ٹکر مار دے, جس مرضی گاڑی کو تباہ کر دے, جس مرضی جو ہے وہ فیلڈ کے اندر گھس جائے اور وہاں پر جو ہے فصلوں کا اجاڑا کر دے. اس طرح کا جو رد عمل ہے اس کو روکنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی. اب سچویشن اس طرح کی ڈیولپ کر دی گئی کہ وہ بپھرا ہوا سانڈ جو میدان کے اندر گھوم رہا تھا اس کے ارد گرد ایسی گرد اڑی کہ وہ اپنے ہی گھر میں گھس گیا اور اپنے ہی گھر میں گھس کر اس نے تباہی مچا دی. یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں کو توڑ کر وہ ایک ایسی ولنریبل پوزیشن میں آ گئے جہاں سے ان کے لیے نہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہے نہ پیچھے ہٹنے کا کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے. لہٰذا اب اس سچویشن کے اندر آنے کے بعد اب عمران خان صاحب کو نکیل ڈالنا, عمران خان صاحب کو قابو میں رکھنا اور ان کو جو سسٹم سے سپورٹ مل رہی تھی اس سپورٹ کو ختم کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے. اور دوسری چال جو چلی گئی اسٹیبلشمنٹ کی وہ اسی نقطے پر اس کا جو ہے سامنا عمران خان صاحب کو کرنا پڑے گا اور وہ ہے ایڈمنسٹریشن کی تبدیلی, چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے. یہاں پر وہ تمام ایڈمنسٹریشن جو چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے لگائی گئی تھی جس کا بنیادی مقصد عمران خان صاحب کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنا تھا, وہ تمام ایڈمنسٹریشن جو عمران خان صاحب کے اشاروں پر ناچنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی اس اسٹیبلشمنٹ کو بالکل قابو میں کر دیا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کل جو اعلان کیا گیا تھا کہ جناب ہم احتجاج کریں گے اور احتجاجی عمل کا جو آغاز ہے وہ لاہور سے کریں گے, اور اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ آج لاہور میں احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور وہ الیکشن کمیشن کا جو صوبائی آفس ہے اس کے باہر کیا جائے گا. اور وہ جو مظاہرہ تھا جس کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا تھا وہ مظاہرہ بھی اپنی موت آپ ہی مر گیا, کیونکہ وہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا وہ مظاہرے کے لیے جو وسائل جو درکار ہوتے تھے پاکستان تحریک انصاف کو, جو سسٹم ان کو سپورٹ کرتا تھا, جو ان کی صوبائی حکومتیں ان کو سپورٹ کرتی تھی, یہ صرف ایل ڈی اے کے 1000-1500 جو مالی ہیں یہی وہاں پر اگر پہنچ جاتے تو یہ سچویشن عمران خان صاحب کے حق میں بہتر ہو جاتی. لیکن چونکہ خود عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تو آج پنجاب کی ایڈمنسٹریشن عمران خان صاحب کے اس احتجاج سے اس حد تک لا تعلق ہو گئی کہ خود عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ بھی باہر نہیں نکلے اور چند 100 لوگ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے سامنے فضول سی نعرہ بازی کر کے آرام سکون سے منتشر ہو گئے. اور اس کا مطلب بڑا سیدھا ہے کہ عمران خان صاحب کو واضح پیغام مل چکا ہے کہ آپ اب بند گلی میں آ گئے ہیں اور اس بند گلی سے نکلنے کے لیے آپ کو واپس مڑ کے اپنی تمام پالیسیز کو, اپنی تمام حکمت عملیوں کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. اس کا دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے جو اپنی رائے پیش کر رہا ہوں اس کا دوسرا نقطہ ہے نو لفٹ. حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی طرف سے واضح طور پر یہ اعلان سامنے آ گیا ہے کہ آپ کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں, آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی رعایت نہیں ملے گی, آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی فیس سیونگ نہیں ملے گی. اور ہم نے عملی طور پر دیکھا گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کہ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی استعفے واپس لینے کی درخواستیں ہاتھ میں لے کر گھومتے رہے, لیکن نیشنل اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے اور عملے کو یہ بات بتا دی گئی کہ جناب اسمبلی میں شارٹ سرکٹ ہوا ہے, 3 دن کے لیے اسمبلی بند رہے گی, 3 دن کے لیے اسپیکر آفس بند رہے گا, لہٰذا نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ ہی کوئی باہر آ سکتا ہے. اور آخرکار پی ٹی آئی کے اراکین صرف دھرنے دے کر ہی واپس چلے گئے اور اگلا نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار مزید 43 استعفے منظور کر لیے گئے اور پی ٹی آئی کے پاس صرف اور صرف یہ جواز باقی بچ گیا کہ جناب ہم تو استعفے واپس لینا چاہتے تھے, یہ ہمیں کہتے تھے کہ استعفے واپس لو, اسمبلی میں آؤ, لیکن جب ہم اسمبلی میں آنے لگے تو انہوں نے دروازے بند کر دیے. بھائی یہ دروازے بند کرنے کے عمل کا آغاز تو آپ نے خود کیا. وہ سپورٹ, وہ جگہ جہاں سے آپ اپنے لیے پاور کو جنریٹ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے سسٹم آپ کو اہمیت دے رہا تھا, 2 صوبائی حکومتوں کی وجہ سے سسٹم آپ کے سامنے ذرا تھوڑا سا محتاط انداز میں کھڑا تھا, وہ سپورٹ, وہ شیلڈز آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے جب تباہ کر دی تو پھر سسٹم پر اب آپ کو پکڑنا اور آپ کو دبوچنا اور آپ
کو بالکل سائٹ پر رکھ کے رگڑ دینا اب اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ تیسرا ہے نواز شریف۔ اب جو ملاقات جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، آصف علی زرداری صاحب کی گزشتہ ہفتے ہونے والی ملاقات، اس ملاقات کے اندر جو نواز شریف صاحب کی طرف سے جو ریزرویشنز تھیں اس کو مکمل طور پر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے ایڈریس کیا گیا۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ جو پوزیشن پہ ہم آ کے اس وقت کھڑے ہیں، اس پوزیشن سے اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ بیک آؤٹ کر لو اور الیکشنز کروانے کے بعد کسی اور تالے آزما کو یہاں پر امپوز کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ پاکستان کی اکانومی ریوائیو ہوگی، اور اس کے لیے بہتر حل یہی ہے کہ سسٹم کو گنجائش دینا پڑے گی۔ اور سسٹم کو گنجائش کس کو دینا پڑے گی؟ نواز شریف کو دینا پڑے گی۔ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ سسٹم کو گنجائش دینا پڑے گی، کس کو؟ ان کے سب سے بڑے سیاسی مخالف یعنی نواز شریف کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران اتحاد میں موجود تمام پولیٹیکل قوتیں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہیں کہ اگر ہم نے اس سسٹم کو بچانا ہے، پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے، تو اس کے لیے ایک گریٹر ڈائلاگ اور ایک گریٹر کنسنسس بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور وہ کنسنسس صرف اور صرف اس صورت میں ڈیولپ ہو سکتا ہے جب نواز شریف کے اوپر لگائے گئے الزامات کو ختم کیا جائے۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی نہ صرف وطن واپسی کا راستہ آنے والے دنوں میں ہموار ہوگا، بلکہ نواز شریف صاحب جس طریقے سے اعلان کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نواز شریف ہوں گے یا وہ شخص ہوگا جس کو نواز شریف نامزد کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملاقات جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس ملاقات میں نواز شریف کو یہ والی گنجائش دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا، اور یہ گنجائش نواز شریف صاحب کو نہ صرف ملے گی بلکہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ کر یہ جو اس وقت کا یہ جو پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس ہے اس کو ڈیولپ کریں گے۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ یہ سسٹم آخرکار کب تک چلے گا، اور اس سسٹم کے اندر جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سسٹم اب اگست جو ہے 2023 جب موجودہ پارلیمنٹ کی آئینی مدت پوری ہوگی، یہ سسٹم اس سے آگے جائے گا، کیونکہ یہ وہ حالات اس وقت بن چکے ہیں جہاں پر ملک کے اندر ایک فائنینشیل ایمرجنسی امپوز کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے اس وقت فائنینشیل ایمرجنسی کو امپوز نہ کیا، اور اگر ہم نے یہ جو اکنامک سچویشن ہے اس کو لیٹرنٹ سپرٹ میں ایڈریس کر کے ملک کے اندر جو کرائسس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی، تو پھر الیکشنز بھول جائیں، پھر الیکشنز کے لیے جو ٹرین ہے وہ شاید اس پلیٹ فارم کے اوپر نہ آئے، کیونکہ جب تک یہ سچویشن کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ جو گاڑی ہے یہ آگے نہیں بڑھے گی۔ لہٰذا یہ بات مجھے لگ رہا ہے کہ اس بات پر بھی ایک وسیع تر اتفاق پایا جاتا ہے کہ جناب چاہے وہ سیٹ اپ موجودہ نگران سیٹ اپ ہو یا آگے جا کر بننے والا نگران سیٹ اپ ہو، اس سارے صورتحال کے اندر یہ جو الیکشن ہیں یہ صرف اور صرف اس صورت میں ہوں گے جب پاکستان اکنامکلی تھوڑا سا وائیبل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اکنامکلی وائیبل رہ نہیں گیا۔ جس طریقے سے حالات ہیں، جس طریقے سے یہ پاور آؤٹریج ہوا ہے پورے ملک کے اندر، اور اس وقت بھی مسلسل لوڈ شیڈنگ کی کیفیت جاری ہے، اور خود جو حکومتی وزیر ہیں خرم دستگیر، ان کا یہ ماننا ہے کہ اگلے 2 دن میں بھی یہ جو میسیو لوڈ شیڈنگ ہے یہ جاری رہے گی جب تک پورے سسٹم کو ایک مرتبہ ہم چیک کر کے انٹیکٹ نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلے دنوں کے اندر یہ جو ہمارے اکنامک کرائسس ہے یہ بڑھے گا، کیونکہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہوں گی، فیکٹریاں نہیں ہوں گی تو دیہڑی دار بیچارے وہ فاقہ کشی کا شکار ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دباؤ آئے گا، جب دباؤ آئے گا تو اس سے باہر نکلنے کے لیے جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ناک کی سیدھ کے اوپر بالکل آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا یا آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر واپس آنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں آئیں گے آپ کو دوست ممالک کی طرف سے مدد نہیں ملے گی، اور دوست ممالک کی طرف سے جو بات ہے وہ سیاسی استحکام کی بات ہے۔ آئی ایم ایف سے بھی سیاسی استحکام کی بات ہو رہی ہے، اور آئی ایم ایف نے جب آپ کا لیٹر ملا تو اس کے بعد جو جواب دیا اس کے اندر بھی اس نے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کا نقطہ اٹھایا۔ اب اگر آئی ایم ایف نے اپنی اگلی قسط کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جوڑ دیا تو پھر ہمارے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بحران ہے اسے
बाहर निकलने के लिए जो इम्कानात हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। लिहाजा इन इम्कानात को बढ़ाने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मेरा ख्याल है कि अब खुल के सामने आ गई है, और न्यूट्रलिटी का मज़ा लेने वालों को अब न्यूट्रलिटी का सही मानों में जो कहते हैं ना भाव, वो मालूम होगा, क्योंकि अब होंगे डबल धमाके। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।